ہر لحاظ سے کل تاریخ رقم ہوئی جب خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں سابق آرمی چیف جنرل مشرف کو مجرم قرار دے کے سزائے موت کا حقدار سمجھا. لیکن آج عام سوال اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، عام آدمی سے پوچھیں تو یہ پوچھتا نظر آ رہا ہے کہ کیا سارا قصور صرف اور صرف پرویز مشرف کا تھا؟ پرویز مشرف کی دونوں بار ایمرجنسی کو قانونی تحفظ دینے والے سابق چیف جسٹس صاحبان جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو کون سزا سنائے گا، یا ان کی کوئی جرم نہیں، انہوں نے ان سے سرزد ہوا تھا؟ اسی طرح سے پرویز مشرف کے لیگل فریم ورک آرڈر کو قانونی جواز دینے والے سابق چیف جسٹس شیخ ریاض احمد اور پرویز مشرف کی وردی میں صدر مملکت منتخب ہونے کو جائز قرار دینے والے سابق چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کو قانون کی گرفت میں کون لائے گا؟ یہ وہ پاکستانی جو کہ قانون کی اور پاکستان کی تاریخ کی اور حالیہ تاریخ کی کچھ فہم رکھتے ہیں، وہ یہ سوال بہرحال پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس صاحبان کا بھی کوئی احتساب ہو سکتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 6 کی شق 1 کے مطابق کوئی شخص جو آئین منسوخ کرے، معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اس کی سازش کرے، وہ سنگین غداری کا مجرم ہوگا. ساتھ ہی آرٹیکل 6 کی شق 2 کہتی ہے کہ اس جرم میں مدد دینے والا، معاونت کرنے والا اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا. اس لیے یہ پوچھا جا رہا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سابق آرمی چیف کا تو احتساب ہو گیا، کیا اب ان اقدام میں قانونی معاونت کرنے والی عدلیہ کے بھی احتساب ہوگا، یا اس قسم کا تاریخی ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں گے عدلیہ کے حوالے سے بھی، جو کہ سابق آرمی چیف کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار دیکھ لیا. بلا شبہ پاکستان میں ہر مارشل لاء کو قانونی چھتری عدلیہ نے فراہم کی. ایوب خان کے مارشل لاء کے خلاف مشہور زمانہ ڈوسو کیس سامنے آیا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے میں قرار دیا تھا کہ کامیاب فوجی انقلاب کو بین الاقوامی طور پر آئین تبدیل کرنے کا درست طریقہ تسلیم کیا جاتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف نصرت بھٹو کیس میں سابق چیف جسٹس انوار الحق کے فل بیچ نے اکثریتی فیصلے سے مارشل لاء کو جائز قرار دیا اور فیصلے میں لکھا کہ نظریہ ضرورت اور قوم کے عظیم تر مفاد میں فوج نے جو ماورائے آئین اقدامات کیے وہ درست ہیں. سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق کو تمام آئینی اور قانونی اقدامات کرنے سمیت قانون سازی کے اختیارات بھی تفویض کیے تھے جو مانگے بھی نہیں گئے تھے. بہرحال اب ہم جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں تو سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں 11 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے مشرف کے اقتدار، ایمرجنسی کے نفاذ، ان کے نافذ کردہ پی سی او اور پی سی او کے تحت ججز کے حلف اٹھانے کو جائز قرار دیا تھا. بینچ نے قرار دیا تھا کہ جنرل مشرف نے ماورائے آئین طریقے سے جائز طور پر ریاست اور عوام کے مفاد میں اقتدار سنبھالا. پھر جسٹس ارشاد حسن خان سے ہی پرویز مشرف نے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا تھا. I, General Parvez Musharraf, do solemnly swear that I am a Muslim as President of the Islamic Republic of Pakistan. I will discharge my duties یہ مصافحہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف جو کہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے تھے. جسٹس ارشاد حسن خان کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جناب شیخ ریاض احمد بنے اور جسٹس شیخ ریاض احمد کی بینچ نے اپریل 2002 میں نواب زادہ نصر اللہ خان کی درخواست مسترد کی، جس میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے صدر رفیق تارڑ کو برطرف کر کے خود صدر بننے اور صدارتی ریفرنڈم کرانے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا. سابق چیف جسٹس شیخ ریاض احمد نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جنرل مشرف کے احکامات پی سی او کے مطابق حاصل کردہ اختیارات کے تحت جائز ہیں. سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے اکتوبر 2002 میں جنرل مشرف کے لیگل فریم ورک آرڈر کے خلاف وطن پارٹی کی درخواست خارج کی اور ایل ایف او کو قانونی جواز فراہم کیا تھا. اس بینچ میں سابق چیف جسٹس شیخ ریاض احمد، سابق چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری شامل تھے. لیگل فریم ورک آرڈر 2002 جس کو بعد میں 17ویں آئینی ترمیم میں تبدیل کیا گیا تھا، اس میں جنرل مشرف کو اجازت دی گئی تھی کہ بیک وقت صدر مملکت کا سیاسی عہدہ اور افواج پاکستان کے سربراہ کا سرکاری عہدہ رکھ سکتے ہیں. ایل ایف او کے تحت صدر مملکت کو 58(2)B کی طرز پر قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار بھی واپس مل گیا تھا. اس طرح وہ وزیر اعظم کو بھی فارغ کر سکتے تھے. یہ بھی عدلیہ نے کیا تھا.
یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے اپریل 2005 میں، جو کہ جناب شیخ ریاض احمد کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے، سن 2005 میں جنرل مشرف کی وردی میں عہدہ صدارت رکھنے کے خلاف پٹیشن کو مسترد کر دیا تھا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے دوسری بار ایمرجنسی نافذ کی اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو غیر فعال کیا تو اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس عبدالحمید ڈوگر سمیت 4 معزول ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا۔ 22 نومبر 2007 کو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے مشرف کی دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کے خلاف دائر درخواستیں بھی مسترد کر دی۔ یہ بھی سپریم کورٹ نے اور اس کے چیف جسٹس نے ہی کیا تھا۔ خیال رہے کہ سابق چیف جسٹس کا صرف اتنا احتساب ہوا کہ جولائی 2009 میں سابق چیف سپریم کورٹ نے 3 نومبر کی ایمرجنسی کے ساتھ جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی بطور چیف جسٹس تقرری کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور اعلیٰ عدلیہ کے 103 ججز فارغ کر دیے تھے، لیکن جسٹس ریٹائر عبدالحمید ڈوگر کو جو سزا ملی اس میں یہ شامل نہیں تھا۔ ان کے سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے سینکڑوں کیسز کو برقرار رکھا گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب عبدالحمید ڈوگر کو کی پینشن بھی ان کو باقاعدہ ملتی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری سے صدارت کا حلف بھی جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے لیا تھا، جبکہ ایمرجنسی ہٹنے کے بعد 2008 میں جسٹس سردار رضا خان، جسٹس تصدق حسین جیلانی، جسٹس میاں شاکر اللہ جان، جسٹس ناصر الملک، جسٹس سرمد جلال عثمانی کو سپریم کورٹ میں تقرری جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی سفارش پر ہی ہوئی تھی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس نے جنم دیا ہے ان سوالات کو جو کل پاکستان کی تاریخ پہلی بار کسی سابق آرمی چیف پر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پر سزائے موت خصوصی عدالت کی جانب سے پیش ہوئی، اور اس کے بعد یہ سوالات اور اس سے انتہائی اہم پس منظر میں پاکستان کی تاریخ کے انتہائی اہم ماحول میں عدلیہ کے حوالے سے ہم نے پاکستان کی انتہائی قابل قدر سینئر ترین جو ہمارے پاس اس وقت قانون اور آئین کے ماہرین موجود ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے خصوصی دعوت دی ہے۔ ہماری خصوصی دعوت پہ عذرائے کرم تشریف لائے بیرسٹر اعتزاز احسن۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے تشریف لائے ہیں۔ یہ میں نے پس منظر پورا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک عام پاکستانی سوال پوچھ رہا ہے کہ جنرل مشرف کو تو سزا آپ نے دے دی، انہوں نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن جو ان کے یہ جتنے معاونت کرنے والے تھے، جو ان کے سپورٹرز تھے، جو عدلیہ جس نے کہ ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلایا، پرانوں کو چھوڑیں جنرل مشرف کو، ان کے ساتھ کیا کبھی کچھ ہوگا؟ کامران صاحب، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ میں سنا دوں جو مجھے شریف الدین پیرزادہ صاحب نے متعدد مرتبہ بڑا فخر سے سنایا اور اپنی حاضر دماغی کا وہ بتاتے تھے کہ کس طرح وہ حاضر دماغ رہتے تھے۔ وہ اٹارنی جنرل تھے ایوب خان کے، وہ اٹارنی جنرل تھے یحییٰ خان کے، وہ اٹارنی جنرل تھے ضیاء الحق کے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینئر منسٹر تھے جنرل مشرف کے، جتنی دیر انہوں نے ایمرجنسی اور مارشل لاء لگائے رکھا۔ 1977 میں جب ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تو اس پہ فیصلہ، اس پہ گرفتار ہو گئے شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی اور بہت سارے اور۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ہم سے بیجا کی درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں یہ ایشو ہوا، سوال پیدا کہ کیا یہ ویلڈ، یہ جو سیٹ اپ ہے، نظام ہے مارشل لاء کا، یہ قانونی آئینی ہے بھی کہ نہیں۔ اب اس نظام میں جب وہ لگا تو کچھ ترامیم آئین کی کر دیں ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق نے۔ ایک ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس یعقوب علی ہٹا دیے گئے اور چیف جسٹس انوار الحق صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب جب بیگم نصرت بھٹو کے کیس کی بحث 10 نومبر 1977 کو مکمل ہوئی اور فیصلہ سنانا تھا تو جج صاحبان نے تمام وکلاء کو بھی ٹی ایریا میں، پنڈی ہوتا تھا سپریم کورٹ، لان میں ٹی سردیوں میں ہوتی تھی، چائے پہ بلا لیا۔ واپس جا رہے تھے تو شریف الدین پیرزادہ اور چیف جسٹس آگے آگے چل پڑے، تو چیف جسٹس نے کان میں کہا، یہ شریف الدین پیرزادہ خود فرماتے ہیں، کان میں کہا کہ آپ کو یا جنرل صاحب کو ہم لیجٹمائز تو کر رہے ہیں پر رائٹ ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن نہیں دے رہے، یہ ان کو حق نہیں ہم دے رہے۔ تو شریف الدین پیرزادہ کہتے ہیں میں رک گیا ایک دم، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، دبایا اور میں نے کہا پھر مجھے 2 گھنٹے دیں میں انتظام کر لوں۔ انہوں نے کہا 2 گھنٹے میں انتظام کیا کرنا ہے؟
انہوں نے کہا اگر جنرل ضیاء کے پاس رائٹ ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو پھر یعقوب علی چیف جسٹس واپس ہو گئے اور آپ واپس جج ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو تھرو امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن یعقوب علی کو ہٹایا تھا۔ تو شریف الدین پیرزادہ کا ہاتھ دبا کے انوار الحق نے کہا کہ کچھ ٹھہر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، اور پھر ایڈ کی گئی ہاتھ سے لکھی گئی ٹائپ، اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں تھے ہوتے کہ کٹ اینڈ پیسٹ ہو جائے، ہاتھ سے لکھی گئی، پہلے تو لکھا تھا دی سی ایم ایل چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ول ہیو آل دا پاورز آف اے لیجسلیچر، فل اسٹاپ، انہوں نے کوما کر کے اس کو لکھا انکلوڈنگ دا پاور ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن۔ اعزاز صاحب، یہ کوما بھی چیف جسٹس نے لگایا، اس کو آگے بھی اس چیف جسٹس نے بڑھایا، اس سے پہلے بھی وہ چیف جسٹس ہی کرتا تھا۔ یہ تمام جو مشرف کا ہوا یہ چیف جسٹس صاحبان نے کیا۔ مشرف کو ہم نے پھانسی کی سزا سنا دی، ان تمام حضرات کا جنہوں نے ایک ہاتھ کے دبانے سے اپنا فیصلہ بدل دیا، ان کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ان کی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ تو سر یہ تو صرف ایک فوج کے سربراہ کی سزا کیوں پھر خالی، جب کسی سیاستدان کی ہر ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک سیاسی جماعت جڑ کے کھڑی رہی ہے، ہر ملٹری ٹیک اوور کو ایک سیاسی جماعت نے بھرپور حمایت سے اس کو ویلکم کیا ہے، تو سزا صرف فوج کے سربراہ کو کیوں؟ جو آرٹیکل 6 میں دوسری کلاز ایڈ کی گئی ہے، اضافہ کیا گیا اس کا، وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا۔ 18ویں ترمیم سے پہلے وہ نہیں تھی جو اعانت کرتا ہے، وہ آپ لیتے تھے تعزیرات پاکستان سے اعانت جو کرتا ہے۔ آئین کا حصہ یہ بنی جب 18ویں ترمیم ہوئی۔ 18ویں ترمیم 20 اپریل 2010 سے ہوئی۔ اب 2010 سے اعانت کرنے والا سارا جو بھی ہے وہ اس میں ٹرائی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 2010 کا جنرل مشرف جو ہے وہ ایبسینشیا میں ٹرائی ہو کے پھانسی چڑھ سکتا ہے، جنرل مشرف تنہا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، پاکستان میں جو آئین شکنی ہوئی اس کا ایک آدمی ہے وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے 2019 کے آخری ہفتے کے فیصلے کے اندر، لیکن کسی بھی عدلیہ کا کوئی شخص، کوئی سیاستدان، کسی بھی قسم کا کوئی شخص جو ہے پاکستان کی آئین کی غداری کا مرتکب نہیں ہوا۔ نہیں، آرٹیکل 6 کا ارتکاب جو ہے وہ مؤثر بماضی ہے، وہ 1958 سے ہے۔ آئین کا فیصلہ اعتراض صاحب یہ کب سے ہے کہ ان ایبسینشیا ٹرائل ہو کے سزا ہو جائے گی؟ ایبسینشیا ٹرائل کو ختم کیا ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے 1998 میں، وہ لیاقت حسین کا کیس ہے۔ اس سے پہلے محرم علی کے کیس میں بھی کچھ ذکر کیا، پر اصل میں لیاقت علی میں ایبسینشیا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کیس تھا، شیرپاؤ کا کیس تھا، کچھ اور بھی کیس بعد میں آئے، پر مین ججمنٹ وہ تھی۔ اب اس کے تحت ایبسینشیا ٹرائل نہیں ہو سکتا، چاہے مفرور ہے چاہے کچھ۔ پر سپریم کورٹ نے چند سال پہلے، کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے اس ٹرائل سے لا تعلق، وہ سپریم کورٹ نے یہ ایک فیصلہ دیا کہ اگر ملزم اس وقت تک حاضر رہتا ہے جب کہ اس پہ فرد جرم مرتب ہو جاتی ہے، انڈائٹمنٹ ہو جاتی ہے، چارج فریم ہو جاتا ہے، اگر اس سٹیج تک ملزم شامل ہے کاروائی میں، تو اس کے بعد اگر غائب ہوتا ہے تو وہ مفرور ہے، اس کا ٹرائل پھر ہو سکتا ہے ان ایبسینشیا۔ لیکن اعتراض صاحب، ایک عام پاکستانی کو کیسے مطمئن کریں گے کہ ایک عدلیہ نے، خصوصی عدالت نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو تو آئین شکنی اور غدار قرار دے کے اس کے لیے پھانسی کی سزا تجویز کر دی، لیکن اپنے کسی بھی شخصیت کو جو کہ 200 کیس سے لے کے مشرف کیس تک، جو کہ ہاتھ دبا کے بھی اپنے قلم سے جو ہے وہ اس کی امر بناتے گئے مارشل لا کو اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو، وہ سب مزے بیچارے کی، اس کی تو پینشن بھی نہیں جا رہی، اس کو پھانسی چڑھا رہے ہیں آپ۔ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل کلیئرلی کہتا ہوں کہ اعانت کرنے والے جو ہیں
اس میں جوڈیشری ہے، بالکل ہے. سب سے زیادہ اوتھ جو لینا حلف، آپ خود سوچیں کہ یہ ایک کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے حلف لیا ہے. جب آپ جج بنے ہیں آپ نے حلف لیا ہے ٹو پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اینڈ اپہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. لیکن جب آپ ضیاء الحق کا یا مشرف کا حلف لیتے ہیں تو آپ کو وہ یہ الفاظ ٹو پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اینڈ اپہولڈ دا کانسٹیٹیوشن نکال دیا جاتا ہے. اس کے بغیر اب آپ پہ ذمہ داری نہیں رہتی. اس میں آپ دلچسپ بات دیکھیں، سپریم کورٹ نے کیا کہا. بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں یا بختیار صاحب نے یہ بحث کی کہ آپ جو جج صاحبان ہیں آپ اب جج نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے حلف لیا تھا ٹو پروٹیکٹ، اپہولڈ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب جس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا ہے جنرل ضیاء الحق نے آ کے، یا معطل کر دیا، اس کا آپ نے حلف لے لیا ہے اس کے نام سے، تو آپ تو وہ جج رہا ہی نہیں. اس پہ لمبی پیراگرافز لکھے ہوئے ہیں، لمبے چیف جسٹس کی ججمنٹ میں، انوار الحق صاحب کی ججمنٹ میں، ان پیراگرافز میں انہوں نے بڑی تفصیل میں جا کے یہ کہا ہے آخر میں کہ جو حلف ہے یہ صرف کانسٹیٹیوٹیو منسٹیریل ایکٹ ہے، کانسٹیٹیوٹیو ایکٹ نہیں ہے، منسٹیریل. یہ عدالت کو بناتا نہیں ہے، یہ عدالت کا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے، ایک پہلو ہے، اصل نہیں ہے یہ تو. لیکن جسٹس کیسر خان نے بڑا سمپل، اس پٹھان نے جملہ ایک لکھا ہے، اس ججمنٹ کا ماں حاصل ہے. اس نے لکھا، سیدھا ہی لکھا، اس نے لکھا as far as the oath is concerned. اس نے سیپریٹ ججمنٹ لکھی. As far as the oath is concerned, I have a simple answer. We were told to take the oath, full stop, we took it. تو اعتزاز صاحب یہ ایک چارج شیٹ ہے اس پوری عدلیہ کے خلاف، جو کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اور اپنے تجربے سے اور تاریخ کو بیان کیا ہے. یہ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ جس طرح سے جنرل مشرف کے لیے عدلیہ نے فیصلہ کیا، ایسا کوئی ایک، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے وہ بتایا، کرامول کی بتائی کہ جی کہ مردے کو بھی نکال کے آپ اس کا جو ہے اس کو سزا سناتے ہیں. تو یہ جو مردے ہمارے عدلیہ کی تاریخ کے، جنہوں نے کہ ہماری تاریخ کو اور جمہوریت کو تباہ برباد کر دیا، جن کا تعلق عدلیہ سے رہا، ان کو کوئی نکال کے ان کا ٹرائل کرے گا؟ مردوں کا تو ٹرائل شاید نہ ہو، پر ایک بات جو چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے وہ میں ان کو یہ اسی ججمنٹ میں، ریسنٹ ججمنٹ 16 دسمبر والی ججمنٹ میں جس کو اینڈ کیا ہے کہ لارڈ چیف جسٹس کک نے کیس آف کامننٹ میں یہ کہا تھا کہ ہاؤ سو ایور یو میں بی دا لا از ابو یو. یعنی یہ کنگ جیمز کو، بادشاہ کو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ہاؤ سو ایور یو میں بی the law is above you. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو بھی کہ howsoever you may be judges of the Supreme Court, the law is above you. اعتزاز صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو 16-17 دسمبر کو فیصلے آئے، چیف سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ 16 دسمبر کو آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس صاحب نے تحریر کیا، خصوصی عدالت کا 17 دسمبر کو فیصلہ آیا. یہ وہ معاملات ہیں جن کو پاکستان نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا. سروسز چیف کا معاملہ کبھی بھی سپریم کورٹ میں کسی انداز سے کسی بحث کا موضوع نہیں بنا. کسی بھی ملٹری ڈکٹیٹر کو سزا نہیں ہوئی اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 ثابت نہیں ہوا کہ اس نے اس کو توڑا ہے، سنگین غداری کی ہے. یہ کچھ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کوئی پیغام دے رہی ہے کیا؟ یہ 16 دسمبر کا جو فیصلہ ہے جس میں آرمی چیف کی ٹینیور کی بات اور اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اس میں کوئی بحث ہوئی؟ ایک اٹارنی جنرل اور ایک لا منسٹر جو اتر کے لا منسٹری سے آ گئے، لائسنس اپنا 4 دن میں سے 2 دن تو ان کا لائسنس بحال ہوتے ہوتے گزر گیا، اور 1.5 دن کی بحث کے بعد اتنا بڑا فیصلہ جس میں ساری پارٹیز کو بلانا چاہیے تھا. بڑے زیرک وکلا ہیں پاکستان کے، ان کو امائکس بلانا چاہیے تھا، اس میں ریسرچ ہونی چاہیے تھی، اس میں اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اس پہ میڈیا پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. پھر یہ فیصلہ، اب فیصلہ جو لکھا ہے کوئی بحث نہیں سنی. میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جو سب سے اہم پوائنٹ ہے
اہم پوائنٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 1956 کا آئین ہے، 1962 کا آئین ہے، 1972 کا عبوری آئین ہے، 1973 کا آئین ہے، کسی میں بھی ٹینیور نہیں ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ بڑے سوچنے والے، خاص کر 56 کے آئین بنانے والے میں تو بنگال کے حسین شہید سہرا وردی جیسے تھے. 72 کے آئین بنانے والوں میں میاں محمود علی قصوری جیسے وکلا تھے. انہوں نے ٹینیور کیوں نہیں رکھا آرمی چیف کا؟ بیکاز دی آرمی چیف لائک دی اٹارنی جنرل لائک دی گورنر سروز ایٹ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ. اس کی کوئی ٹینیور نہیں، وہ 3 مہینے بعد گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور 4 سال بعد بھی بھیج سکتا ہے، اور 4.5 سال بعد بھی بھیج سکتا ہے، اور 6 اس کا ٹینیور ڈٹرمن اصل میں اب پریکٹس تو 3 سال کی ہو گئی تھی نا. ٹھیک، وہ ٹینیور مگر پریکٹس ہے سر. پر ٹینیور ڈٹرمن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرڈر ریڈ کرے، جو آرڈر اس کی اپوائنٹمنٹ کا ہے. دی پریزیڈنٹ از پلیز ٹو اپوائنٹ جنرل مشرف، لیفٹیننٹ جنرل مشرف ایز چیف آف آرمی اسٹاف. ہی شیل سرو for 3 years in that office subject to the pleasure of the president. ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ the prime minister serves at the pleasure of the army chief, not that the army chief serves at the pleasure of the president. آپ دیکھیں، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانوی بادشاہ دوسری بڑی جنگ لگی ہوئی ہے، وہ بلاتا ہے اپنے آرمی چیف کو، کہتا ہے آپ کو فارغ کیا، دوسرا لا رہا ہوں. وہ آرمی چیف جیب سے ایک کاغذ نکالتا ہے، کہتا ہے جی یہ میرے 2 سال ابھی باقی ہیں ٹینیور کے، اور یہ ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ ہے، اسٹے آرڈر، یہ ہو سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. ہی از فائرڈ. جنرل مکارتھر واز فائرڈ ایٹ دا ہائٹ آف وار وین ہی واز اے وار ہیرو. جنرل میکلسٹر امریکہ کا 4 سال ٹینیور ہے امریکہ کے اس کی ابھی. ہی واز فلائنگ ٹو عراق، رستے میں اس نے صحافیوں سے کچھ بات کی، وہ امبیڈڈ جرنلسٹ، جی وہ نیچے چھپ گئی. بائی دا ٹائم ہی ریچڈ عراق وہ چھپ چکی تھی. اس کو کہا گیا کہ وہیں سے واپس آ جاؤ، اینڈ ہی واز ریلیوڈ آف چارج. کوئی 4 سال لکھے میں اس کے، بٹ ہی سروڈ ایٹ دی پلیئر. یہ ہمارے ہاں تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو اس میں انٹرونشن آئی، یا جو کہ اپیل، جو ایک پٹیشن گئی تھی سپریم کورٹ میں، بتایا گیا شروع میں ہم سمجھ رہے تھے کہ 100 موٹو ہے، لیکن بہرحال وہ ایک پٹیشن تھی. اس پر جو ریمارکس آئے اس کی ہیئرنگ کے دوران، اور اس کے بعد اب جو فیصلہ آیا ہے، اس کا قانونی اور آئینی اور سیاسی آپ اہمیت بتائیے گا کہ کیا اس سے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے اثرات ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ قمر جاوید باجوہ کو یہی رکھنا ہے، اور مر جائیں گے، لڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، اس کو رکھنا ہے، اس میں ان کو پرابلمز پڑیں گی کہ وہ کس طرح گنتی پوری کرتے ہیں. اگر آرمی ایکٹ کو بھی امینڈ کرنا ہے تو اکثریت تو چاہیے ہوگی، سادہ اکثریت. اس کے لیے سادہ بازی ہوا کہ مگر اعتزاز صاحب، میں نے نہیں دیکھا کہ جب یہ ایکسٹینشن دیے گئی ہو کہ کسی پاکستان کی قابل ذکر سیاسی جماعت نے اس پر کوئی اعتراض کیا ہو، اس پر کوئی بیان دیا ہو، یا اس نے اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج کیا ہو. میری نظر سے نہیں گزرا. مجھے لگا کہ یہ تو ایک متفقہ سیاسی کنسنسس کی ایک مثال ہے، ایک معراج ہے کہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا اعلان ہوا، اور کسی اہم سیاستدان نے اور سیاسی جماعت نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا. نہیں، احتجاج تو نہیں کیا، پر میرا خیال ہے یہ ذرا ہم مختلف فیز میں انٹر ہو رہے ہیں، اور حکومت شاید یہ سمجھے کہ ووٹ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ باجوہ صاحب کے کہیں کہ باجوہ صاحب آپ کی خدمت جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اب ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ اگلے 4-5 ٹاپ جنرل میں سے کون سا بہتر آرمی چیف ہوگا، اور میرٹ پہ ایک نیا آرمی چیف لے آئیں. پھر سب ختم ہے، سارا فیصلہ ختم ہے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ان کی ایکسٹینشن پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں کیا کسی نے. اور یہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے، کہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو آپ کوئی نقطہ ہے جس پر احتجاج نہ کریں کہ یہ سب کا کنسنسس ہے کہ یہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. یہ باجوہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں
کہ پاکستان کی ملٹری تاریخ میں صرف شاید ناٹ صرف بٹ 2-3 جو آرمی چیفز اپنا نام لکھوا جائیں گے پازیٹیولی، ان میں راحیل شریف اور قمر جاوید باجوہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نارتھ وزیرستان کے مورچے کو تباہ کیا، اور آج کل امن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے باعث ہے، بالکل، اور یہ فرنٹ فٹ پہ گئے ہیں، یہ سولجرز جنرلز تھے، یہ ہر افسوس میں پہنچ کے گلے لگایا انہوں نے، کفن اٹھایا انہوں نے وردی اپنی وہ جو جنگ کی وردی ہے وہ پہنے رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ کا شاید یہ آخری 3-4 مہینے ہوں، بٹ آئی ہیو نو ریگریٹ، میں کوئی فوج کا ایڈمائرر نہیں ہوں، اگر کوئی سیاستدان، اگر کوئی پاکستان میں ایسا سیاستدان ہے جس نے 4 ملٹری ڈکٹیٹرز کو اپوز کیا ہے تو اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ایوب خان سے شروع ہوئی تھی، یحییٰ خان کی میں نے نوکری صرف اس لیے نہیں کی، CSP کی نوکری کے مارشل لاء لگا دیا تھا اس نے، اور میں نے لکھا تھا اسی کو خط لکھ دیا تھا کہ آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ ٹو مارگیج آئیدر مائی ٹیلنٹ اور نار مائی انٹیگریٹی both of which will be in jeopardy if I were to accept your offer. President of Pakistan کو، اور ضیاء الحق کی اکثر جیل کاٹی پرویز مشرف کو بھگانے میں کام کیا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ایسا شخص جو کہ فوج کے اور فوج کی حکومت کے ہر لمحہ ہر فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف بھرپور موومنٹ میں رہا ہوں، کہ ایک بات ایکنالج کرنی پڑتی ہے کہ 1-2 اس قسم کے یہ جو جنرل تھے، انہوں نے اس افرید سے جو کہ منتج ہوا DPS کی شوٹنگ 16 دسمبر والی، بچوں کو جس طرح بے دردی سے مارنے والے درندے یہاں کھلے عام پھر رہے تھے، جو سفورہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان انتہائی اس کے مقابلے میں انتہائی پرامن ملک ہے، ہم دہشت گردی کی بہت بڑی جنگ جیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کا، جنرل راحیل شریف کا، پھر ہر سپاہی کا بہت بڑا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کا۔ اعتزاز صاحب، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ٹرم ختم ہو جائے گی چیف جسٹس کی، اور نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں۔ جس وقت آصف سعید کھوسہ جا رہے ہیں وہ بہت ہی عدلیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ ایک تو جج ارشد ملک کا کیس سامنے آیا، اور جس میں بقول جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اور سپریم کورٹ کے ریمارکس کے کہ اس نے پوری عدلیہ کا سر شرم سے جھکا دیا۔ دوسری جانب ابھی یہ وکلا کے معاملے سامنے آئے، جو PIC پہ جو جس طرح سے حلہ بولا گیا اور اس کو پورے دنیا نے دیکھا، پوری دنیا میں یہ میڈیا کی خبر بنی۔ اس ماحول میں رخصت ہو رہے ہیں جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ، اور اس دوران پھر یہ جنرل مشرف کا فیصلہ، پھر یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا فیصلہ، کیسے یاد رکھا جائے گا جسٹس آصف سعید کھوسہ کو؟ آصف سعید کھوسہ ورنہ تو بہت ہی زیرک جج تھے اور بڑا چیف جسٹس لائک تھے، اگر ان کا تقابل کیا جائے ود ثاقب نثار صاحب یا وہ خواجہ جواد خواجہ صاحب یا افتخار محمد چودھری، یہ پرو ایکٹیو، گھر سے باہر نکل کے، کریز سے باہر نکل کے کھیلنے والے جج تھے۔ لیکن تصدق جیلانی یا ناصر الملک یہ مدھم دھیمے ججز تھے، اچھے ججز تھے پر دھیمے تھے۔ کھوسہ نے بڑا احتیاط سے اور اپنی ڈگنیٹی کو قائم رکھ کے اس عہدے کے پر انجام اپنے فائز کیے ہیں۔ ایک دو ان کے فیصلوں سے خاصا اختلاف ہو سکتا ہے، پر وہ ایک انہوں نے فالسس ان یونس کا ایک پرنسپل ہے، اس میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں، اس کو ختم کیا۔ میں اس فیصلے سے پورا اختلاف کرتا ہوں، اور ایک یہ فیصلہ، یہ جو ٹینور کا فیصلہ بغیر بحث سنے، بغیر کوئی سیر حاصل، 2 دن میں جیسے کوئی پہلے سے ہی فیصلہ لکھا ہوا ہو، تو پہلے سے ہی ارادہ کیا ہو کہ یہ کرنا ہے، اور اس میں بھی امبیلنسز بہت ہیں۔ اس میں اعتزاز یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جتنی کوئکلی یہ کیس لگا ود ان فیو آورز، اور پھر جتنی آپ فرما رہے ہیں کہ بہت ریپڈلی یہ پھر ریپ اپ بھی ہو گیا، اور اس کی بہت امپورٹنٹ ہسٹورک سگنیفیکنس تھی
تو اس میں اجلت کا عنصر آپ نے دیکھا. اگست میں یہ فائل ہوا, دسمبر میں 4 دن میں یکدم اڑ نکل کے اور اس کا فیصلہ ہو گیا. اور اس میں جو بہت سارے اس کے دلچسپ پہلو ہیں جس پہ لکھا جاتا رہے گا اور جو نکلتے رہیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جج صاحبان نے مثال کے طور پہ یہ تصور کر لیا کہ سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے پارلیمنٹ کو یا گورنمنٹ کو کہ فلانا قانون بناؤ, فلاں نہ بناؤ, فلاں بناؤ. سپریم کورٹ ایک MNA کو یہ حکم نہیں دے سکتی کہ تم ووٹ دائیں دو یا بائیں دو. یہ پریولیج ہے MNA کا, MPA کا, سینیٹر کا. یہ میرا پریولیج ہے. اس کو نہ آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں, نہ پاکستان کی ہائیسٹ عدالت مجبور کر سکتی ہے کہ اس طرح ووٹ دو اور اس طرح ووٹ دو, یا یہ قانون سازی کرو وہ قانون سازی کرو. یہ پارلیمنٹ ساورن پارلیمنٹ ہے. ساورنٹی آف پارلیمنٹ پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں. مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ کچھ کر تو نہیں سکتی ہے, اب اس کو قانون سازی کچھ نہ کچھ تو کرنی پڑے گی کیونکہ حکم دیا ہے. نہیں, کوئی نہیں کرنی پڑے گی. اچھا, کیسے ہو جائے گا؟ ضرورت بھی نہیں ہے اس میں. اچھا, 56 سے لے کے آج تک کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی ٹینیور ہی نہیں ہے آرمی چیف کا. آرمی چیف سروز ایٹ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ, لائک اے گورنر, لائک دی اٹارنی جنرل. اٹارنی جنرل کا کون سا ٹینیور ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ, تفصیلی فیصلہ اپنی جگہ, پابند نہیں ہے حکومت کے اس پہ قانون سازی کرے اور وہ جب تک چاہے جنرل باجوہ کو کنٹینیو کرا سکتے. نہیں, جب تک چاہے تو نہیں. ایک چیز تو ان کو کرنی پڑے گی کیونکہ وہ واضح چیز ہے کہ ان کو 6 مہینے بعد باجوہ کی جب ٹرم, یہ دیکھو نا, یہ 6 مہینے دے دیے ہیں سپریم کورٹ نے. کس رعایت سے دیے؟ 10 مہینے کیوں نہیں دیے؟ پھر 1 سال بھی دے سکتے ہیں اگر 6 مہینے دے سکتے ہیں. پھر 6 مہینے سپریم کورٹ دے سکتی ہے آرمی چیف کو, تو 3 سال بھی دے سکتی ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جو اختیار میں نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, یہ جو عدلیہ, یہ جو وکیلوں کا معاملہ ہوا, آپ جیسے لوگ, جب وکیل لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں, خالد انور صاحب ہیں, مخدوم علی خان صاحب ہیں, مطلب انگنت نام ہیں جو کہ وکلا کی تصویر ہیں. جو ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا یہ بھی تو آپ ہی کی برادری تھی. بالکل, بے شک. اور مجھے بڑی اس کی تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. اور میں بدستور یہ کہتا ہوں مجھے تکلیف ہے اور مجھے شرمندگی ہے یہ کہ ایک دل کے امراض کے ہسپتال پہ حملہ کر دینا. 4-5 کلومیٹر چلتے آ رہے ہیں, نعرے لگاتے آ رہے ہیں, اس ارادے سے آ رہے ہیں, یہ ارادتاً آ رہے ہیں. پر گو یہ فیصلے عدالت نے کرنے ہیں, میری گواہی تو نہیں ہے. میں نے تو جو امیجز دیکھے ہیں, پر میں ان امیجز سے یہ نہیں کہہ سکتا یہ وکلا نہیں تھے. میں اس امیجز سے یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے وہاں, یا یہ کہ کوئی جواز تھا امراض قلب کے اسپتال پہ اللہ بولتے ہوئے کہ وہ جو سرجیکل. اچھا, انہوں نے تو جو کچھ کیا اعتزاز صاحب, اگر آپ نے یہ دیکھا اور آپ نے سنا کہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ موجود ہے, اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے, سمجھیں آپ نے صحیح کیا انہوں نے, تو آپ کو اس پہ بھی افسوس ہوا؟ افسوس تو ہوا کیونکہ میں تو ریشنل میں سمجھتا ہی نہیں کوئی اس کا جواز ہو. میری نگاہ میں, ان کی نگاہ میں ہوگا یقیناً کوئی, لیکن میری نگاہ میں تو اس کارروائی کا جواز تھا ہی نہیں. کتنا بھی انگیخت کیے گئے ہوتے وکلا, کتنے بھی انگیخت کیا گئے ہوتے. یہی کہتے ہیں نا جی, پرووک کر دیا اسے ایک ڈاکٹر کی ویڈیو نے جو وائرل ہو گئی. کتنا بھی پرووک کیا جائے, یہ انسان کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ ہسپتال کسی کی ایمرجنسی پہ یا اس کے آپریشن تھیٹر پہ ہلا بول دے اور مشینیں توڑ دے. بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز. اور یہ وہ کلمات ہیں محترم اعتزاز احسن کے جن کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے انتہائی بہت ہی قدر والے, بہت ہی اعتبار والے قانون دان ہیں جن کو کہ ہم دیکھ کے سیکھتے رہے. میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھتا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد